اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، تمہارا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، تمہاری ہر نیکی، تمہارا ہر عمل محفوظ ہو جائے تمہارے نام اعمال میں، آخرت کے دن اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق بن جاؤ، تمہاری نیکیاں ضائع ہونے سے بچ جائیں، تو ایک کام کر لینا۔ فضیلت الشیخ مولانا اختر اکاڑوی، اسلامک اسکالر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان پر بے شمار انعامات، احسانات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے وہ قوت گویائی ہے، بولنے کی طاقت۔ زبان انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، اس کی سوچ کو ظاہر کرتی ہے۔ آدمی کی سوچ جس قدر اچھی اعلیٰ ہوگی، اس کی گفتگو بھی اس قدر اچھی اور اعلیٰ ہوگی، اور اگر آدمی کی سوچ اچھی نہیں ہے تو اس کی گفتگو بھی اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ زبان آپ کی جو ما فی الضمیر ہے اس کو بیان کرتی ہے۔ یہ دیکھنے میں تو اگرچہ جسم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ یہی زبان اگر آپ اس کا اچھا استعمال کریں، اس کے ذریعے خیر اور بھلائی کی بات کریں، اس کو غلط استعمال سے بچائیں، تو اس زبان کے ذریعے نہ صرف آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہیں، معاشرے میں عزت حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے بھی بن سکتے ہیں۔ اور یہی زبان ہے، اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں تو اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے ہاں بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، بے عزت ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث بھی بن جائیں گے۔ اسی لیے ایک مومن مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان کو فضولیات سے بچاتا ہے، فضول گفتگو نہیں کرتا، بیہودہ گفتگو نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، بے مقصد لا یعنی فضول باتوں میں نہ پڑے۔ اور بہترین مسلمان کی تعریف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل مسلمان کون سا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس مسلمان کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، اس کے شر اور برائی سے محفوظ ہیں، فرمایا یہ بہترین مسلمان ہے۔ زبان، اس سے جو بات نکلتی ہے وہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ بسا اوقات میری اور آپ کی زبان سے نکلنے والی بات ہمیں اس کی گہرائی کا، اس کے اثر کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک لفظ
کسی کو ایسا زخم دے جاتا ہے جو زندگی بھر مندمل نہیں ہوتا۔ عربی کا یہ مقولہ ہے، جراحات السنان لها الطیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلوار نیزے کا جو زخم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مندمل ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف، اس کا نشان اور اثر بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو زخم زبان انسان کو دیتی ہے وہ کبھی مندمل نہیں ہوتا، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، پہلے اس کے نتیجے کے اوپر غور کریں، اس کے نتیجے کے اوپر فکر کریں کہ اس بات کا نتیجہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو، کیونکہ آپ کی ایک بات آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا۔ آدمی کوئی بات کرتا ہے لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتا کہ میں کتنی بڑی اور کتنی گہری بات کر رہا ہوں، اس کا اثر اور نتیجہ کتنا بڑا ہے، اس پر غور نہیں کرتا۔ یذل بہا فی النار ابعد مما بین المشرق۔ فرمایا اس ایک بات کی وجہ سے جس پر اس کا غور و فکر نہیں ہوتا، اس کے نتیجے پر، اس کے اثر پر، اس کی گہرائی پر اس کا غور و فکر نہیں ہوتا، وہ ایک بات کرنے کی وجہ سے انسان، فرمایا مشرق اور مغرب کے اندر درمیان جتنی دوری ہے اس سے بھی زیادہ جہنم کے اندر گر جاتا ہے، ایک بات کرنے کی وجہ سے۔ یہ زبان، اس کے بڑے خطرات ہیں، بڑے خطرے ہیں اس کے، بڑی ہلاکتیں ہیں اس کی۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی گفتگو کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے مقرر کردہ فرشتے ہماری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کوئی بھی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نگہبان فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ وہ معزز فرشتے لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو میری اور آپ کی ہر بات لکھی جا رہی ہے، ہمارے نامہ اعمال میں درج کی جا رہی ہے۔ صحابہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کیجیے، ایک بات بتلائیے جس پر میں عمل کروں۔ فرمایا قل ربی اللہ ثم استقیم، کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ صحابی پوچھنے لگے اللہ کے نبی آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ خطرناک چیز کسے شمار کرتے ہیں، جس سے مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، اپنی زبان سے کو پکڑا اور فرمایا یہ زبان ہے جس کے بارے میں میں تم سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، کہ سب سے خطرناک چیز یہ زبان ہے۔ اور سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی اخبرنی عن عمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، مجھے ایک عمل ایسا بتائیے جس کو میں کروں تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤں اور آگ سے بچ جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، معاذ تیرا سوال بہت بڑا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نماز کا بھی بتایا، روزے کا بھی بتایا، حج کا بھی بتایا، صدقات و خیرات کا بھی بتایا، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی بتایا، اور ان سارے اعمال کو بتانے کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، کیا میں اس سب کا خلاصہ اور نچوڑ تیرے سامنے بیان نہ کر دوں؟ تو کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ تو نبی علیہ السلام نے ان ساری عبادات کا دار و مدار جس چیز پر ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے خلاصہ نچوڑ ایک عمل بتاتے ہوئے فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان پر کنٹرول کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، تمہارا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، تمہاری ہر نیکی، تمہارا ہر عمل محفوظ ہو جائے تمہارے نام اعمال میں، آخرت کے دن اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق بن جاؤ، تمہاری نیکیاں ضائع ہونے سے بچ جائیں، تو ایک کام کر لینا۔ کیا وہ کام بتایا رسول اللہ نے؟ کف علیک ھذا، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لینا، اپنی زبان کی حفاظت کر لینا، اس کو غلط استعمال سے بچا لینا۔ ساری عبادات کا خلاصہ اور نچوڑ نبی علیہ السلام نے ان دو لفظوں میں بتایا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زبان کی ہلاکتیں کس قدر بڑی ہیں۔ ایک بات ہم زبان سے نکالیں، ان الرجل لا يتكلم بالكلمۃ، آدمی ایک بات کرتا ہے لا یبالی لہا، لیکن اس کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ بات اس کی من رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کی بات ہوتی ہے، اللہ کو پسند ہوتی ہے وہ بات۔ ما یظن ان تبلغ ما بلغت، نبی علیہ السلام فرماتے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات اتنی بڑی ہے، یہاں تک مجھے پہنچا دے گی، اتنے میرے درجات کو بلند کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ایک بات کی وجہ سے جو اللہ کی خوشنودی کی بات ہوتی ہے، اللہ کی رضا کی بات ہوتی ہے، اللہ کو پسندیدہ بات ہوتی ہے، انسان ایک بات کرتا ہے لیکن بندے کو پرواہ نہیں ہوتی یہ کتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں، ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، آدمی اللہ کی ناراضگی کی کوئی ایک بات کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی والی بات ہوتی ہے، اس ایک بات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا حبیبی فی جہنم 70 خریفہ، 70 سال کی مسافت تک اللہ جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ اب کرنے کو تو ایک ہی بات ہے، ایک کلمہ ہے آپ کا، اگر کلمہ کفریہ کوئی آپ کی زبان سے نکل گیا، اب ایک کلمہ ہی ہے لیکن وہ آپ کی جو ہے آخرت کو برباد کر سکتا ہے۔ اور ایک بات جو اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کی رضامندی کی ہے، کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ جوڑنے کی بات ہے، صلح کی بات ہے، خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، ایک بات ہے، ایک کلمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کی جنت میں درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور اسی زبان کے صحیح استعمال پر نبی علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی، جنت کی گارنٹی دی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے اپنی دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے ان کے صحیح استعمال کی، میں اسے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، اپنی زبان کی حفاظت کی جو گارنٹی دیتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی جو گارنٹی دیتا ہے کہ ان کا صحیح استعمال کرے گا، ان کو غلط استعمال سے بچائے گا، تو فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی کہ ایک صحابی رسول نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی اکثر ما یدخل الناس النار، لوگوں کو قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الفم والفرج،
سب سے زیادہ جو لوگوں کو چیز جہنم کے اندر لے کر جائے گی وہ ان کی شرمگاہ اور ان کی زبان ہے۔ ایک طرف ان کا صحیح استعمال کرنے پر نبی علیہ السلام نے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دی ہے، دوسری طرف اسی زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے پر، ناجائز استعمال کرنے پر، ان کی حفاظت نہ کرنے پر، ان کو خیر کی بجائے شر اور برائی میں استعمال کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید بھی سنائی۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، من نجات، نجات کس چیز میں ہے، کامیابی کس چیز میں ہے، فلاح و کامرانی کس چیز میں ہے، دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، اپنی زبان پر قابو پالو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تیرا گھر تجھے کافی ہو، اپنے گھر میں رہا کرو، فضول باہر نہ نکلا کرو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو شرمندگی اور ندامت کے آنسو بہایا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو۔ تین چیزیں بتائی، فرمایا ان میں نجات ہے، کامیابی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو، اور فرمایا کہ اپنا گھر اس کو لازم پکڑ لو، اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ نکلو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اگر کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو اس پر رو، اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہا۔ فرمایا ان میں نجات اور کامیابی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے، جب کوئی بھی انسان صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے زبان کی منت اور سماجت کرتے ہیں، اس کو ترلے اور واسطے دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ اتق اللہ فینا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن وجزت وجزنا۔ زبان کو کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ہمارا دار و مدار تجھی پر ہے۔ فإنما نحن بك، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے تابع ہیں۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ وإن وجزت وجزنا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ زبان سے بات شروع ہوتی ہے نا، زبان درازی ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، نتیجہ لڑائی جھگڑے پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر مار جسم کو پڑتی ہے، باقی اعضاء کو پڑتی ہے۔ تو اس لیے انسان کے جسم کے اعضاء ہر صبح ہر روز انسان کی جو ہے زبان کو منت سماجت کرتے ہیں، خدا کا واسطہ خدا را ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور صحیح سے چلنا۔ کثرت کلام، فضول گفتگو، ایسے بولتے رہنا، یہ انسان کو غافل بنا دیتی ہے، بندے کے دل کو غافل کر دیتی ہے، اور جب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے پھر اس کو خیر اور بھلائی والی بات سننا گوارا نہیں ہوتی، قرآن اور حدیث اس پر اثر نہیں کرتا، پھر فضولیات میں وہ لگتا ہے، اس کا دل فضولیات کی طرف جاتا ہے، اس کی زبان سے فضول گفتگو نکلتی ہے، خیر اور بھلائی کی بات نہیں نکلتی، صلح کی اور لوگوں کو جوڑنے کی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی، بلکہ اس کی زبان شر کا دروازہ بن جاتی ہے، شر کی چابی بن جاتی ہے۔ اس لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ومن کان
یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر اور بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جس بات میں خیر ہے وہ بات کرنی ہے، جس کی خیر والی مصلحت واضح ہے وہ بات کرو، اور جس میں خیر اور شر کا پہلو واضح نہیں ہے، برابر ہے دونوں، وہ بات بھی نہ کرو۔ بسا اوقات کیونکہ جو مباح بات ہوتی ہے، جائز بات ہوتی ہے، وہ بھی انسان کو مکروہ تک، حرام تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس لیے کیا فرمایا؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو اچھائی والی بات کرے یا پھر خاموش رہے، اور فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن میں زبان کے صحیح استعمال کرنے پر جنت کی گارنٹی، ضمانت، بشارت سنائی گئی ہے، اور زبان کے غلط استعمال پر جہنم کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ ان ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، زبان کی ہلاکتوں اور اس کی تیزیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم اپنی زبان کا کس طرح کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو زبان کی ہلاکتوں، تباہیوں، بربادیوں سے بچا رہے ہیں یا نہیں بچا رہے ہیں؟ زبان کی تباہیاں اور ہلاکتیں کیا ہیں؟ جھوٹ زبان کی ہلاکت ہے، تباہی بربادی۔ غیبت، کسی مسلمان کا عیب بیان کرنا، اس کی برائی کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو توہین کرنا۔ زبان کی ہلاکتیں، اور آج ہمارا سارا معاشرہ اسی چیز میں گرا ہوا ہے، اسی چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، ہمارے معاشرے کی اکثریت اور نوجوان طبقہ سارا ہی اس میں لگا ہوا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے بالخصوص، اس حوالے سے انتہائی پریشان کن بات ہے۔ سیاسی اختلافات کو بنیاد بنا کر اور کہیں مذہبی اختلافات کو بنیاد بنا کر طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا، ایک دوسرے کو گالم گلوچ، برا بھلا، اور صرف یہاں تک بس نہیں ہے، کسی کو غدار ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، کسی کو قادیانی بنایا جا رہا ہے، کسی کو یہودی ایجنٹ بنایا جا رہا ہے، کسی کو کہا جا رہا ہے یہ بک گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ لوٹ کے کھا گیا۔ اور اگر کوئی مر جائے تو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ اس نے جنت میں جانا یا اس نے جہنم میں جانا۔ تو بھائی ہمیں کس نے اختیار دیا؟ یہ جنت جہنم کے فیصلے ہمارے پاس کی بات ہے، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہاں ایک آدمی تھا، اس کا ایک دوست تھا، وہ اس کو سمجھاتا تھا، نصیحت کرتا تھا، لیکن وہ گناہ کرتا تھا، ہمیشہ برائی کرتا تھا، برائیوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ وہ اس کو ہمیشہ نصیحت کرتا تھا کہ برائی نہ کر، گناہ نہ کر، اللہ کی نافرمانی سے بچ۔ ایک دفعہ اس نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور تنگ آ کر وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک بات ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے،
یہ نمازی پرہیزی اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا جو سمجھتا ہے کہ میں تو اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہوں، اللہ مجھ پر راضی ہے، اور دوسری طرف گناہگار آدمی ہے، بدکاری کرنے والا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، اس نے کیا کہا؟ اسے ایک بات کہی ہے کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس ایک بات پر اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیا، ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا، ایک بات کرنے کی وجہ سے۔ اور آج بیٹھے ہم فیصلے کرنے لوگوں کی جنت اور جہنم کے، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت کے دن معاملہ کتنا سنگین ہوگا، یہ زبان کی ہلاکتیں کتنی بڑی ہیں۔ ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، اتدرون ما المفلس، مفلس جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی، من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہیں، روپے پیسہ نہیں، دولت نہیں ہے، ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، میری امت کا مفلس آدمی یہ نہیں ہے۔ پھر مفلس کون ہے؟ فرمایا، من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، جو قیامت کے دن بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، نماز بھی، روزہ بھی، حج، زکات، صدقات و خیرات، نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں اس نے کی ہوئی ہیں، کبھی نماز میں ڈنڈی نہیں ماری، کبھی زکات کا 1 روپے نہیں کھایا، پوری زکات دیتا رہا، صدقات و خیرات کرتا رہا، جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا، بڑی بڑی نیکیاں اس کی، پہاڑ لگے ہوئے نیکیوں کے، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا خون بہایا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کی بے عزتی کی، کسی کی توہین کی، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا، اس کے عیبوں کو بیان کیا ہے، یہ ساری برائیاں بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، یہ گناہ بھی اس کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ اور نبی اسلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ آ جائیں گے دنیا کے اندر جس کا اوپر ظلم زیادتی کی، جس کا حق مارا ہے، وہ سارے آ جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ مطالبہ کریں گے اللہ کے دربار میں، وہاں تو عدالت اور انصاف ہے، وہاں انصاف ہونا ہے، اور وہاں اس کے پاس، اس حاجی صاحب، نمازی صاحب کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے؟ وہاں کوئی سفارش کام نہیں آنی ہے، وہاں رشوت نہیں چلنی ہے، وہاں دوستی بھی کام نہیں آنی ہے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ صرف نیکیاں۔ آج جس پر ظلم زیادتی کی، جس کے عیبوں کو بیان کیا ہے، جس کی برائیوں کو بیان کیا ہے، جس کی بے عزتی اور توہین کی ہے، جس کے اوپر تھپڑ مارا ہے، جس کا حق چھین کے بیٹھا ہے، جس کے پیسے ہڑپ کیے ہیں، جس کی جائیداد کو ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، قیامت کا دن ہوگا، وہ سارے آ جائیں گے، مطالبہ کریں گے اللہ کے دربار میں، اللہ اس کی نیکیاں اٹھاتا جائے گا اور ان لوگوں کو دیتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی وہ لوگ باقی ہیں جن کی برائیاں، جن کی بے عزتی، توہین، جن کے حق مارتا رہا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دے گا، اور یہ حاجی نمازی صاحب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کو جہنم میں پھینک دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا نمازوں نے بچا لیا؟ روزوں نے بچا لیا؟ حج، زکات، صدقات و خیرات کسی کام آئے؟ کوئی نیکی کسی کام نہیں آئی۔ کیوں؟ زبان کی حفاظت نہیں کی تھی، زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا، نہ اس کی زبان سے مسلمان محفوظ تھے، نہ اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ تھے۔ آج ساری نیکیاں دوسرے لوگ لے گئے، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کے گناہوں کو اس کے پلڑے میں ڈال کے اس کو جہنم میں پھینکنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ لوگوں کی جنت جہنم کے فیصلے کرنا چھوڑ دیں، یہ لوگوں کے عیب، برائیاں بیان کرنا، گالی گلوچ، یہ بدتمیزی، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس کو غلط استعمال سے بچا لیں، اس کو برائی اور شر سے بچا لیں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ اگر خیر کی بات آپ کے پاس ہے تو کریں، وگرنہ خاموش رہیں،
من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اگر خیر ہے تو بولیں وگرنہ نہ بولیں۔ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے خاموش ہو جائیں، غصہ آ گیا ہے خاموش ہو جائیں، نہ بولیں۔ بات کی ندامت اور شرمندگی جو اٹھانی پڑتی ہے انسان کو، غصے میں انسان بات کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس ہر روز کوئی ایسا بندہ آتا ہے جس نے غصے میں بیگم کو 3 طلاقیں دی ہوتی ہیں، ہر روز تقریباً بندہ آتا ہے ایسا، بعد میں رو رہے ہوتے، بچتا رہے ہوتے، بچے اب کیا کریں کہاں جائیں؟ تو بھائی اپنی زبان کی حفاظت کرو، کنٹرول کرو، غصہ آ گیا نہ بولو۔ نبی اسلام نے غصے کا حل بتایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، اپنی حالت کو بدل لو اور خاموش ہو جاؤ، بات نہ کرو غصے کے دوران۔ اور غصے کے دوران کوئی ایسی بات نکل جائے گی جو آپ کے لیے ہمیشہ ندامت اور شرمندگی کا باعث رہے گی۔ تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس سے نکلنے والی ایک بات کسی شخص کی زندگی کو برباد کر سکتی ہے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ وہ دوسرے کو ایسا زخم پہنچا سکتا ہے جو ساری زندگی آپ کی معذرتوں سے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے خاموشی کو اپنائیے، خاموش ہو جائیے، تبصرے کرنا اور یہ تجزیہ کرنا چھوڑ دیجئے، ان ساری باتوں سے دور ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے برے استعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين جزاكم الله خيرا۔